کے لیے جاتے ہیں، جب مدینہ پاک کو چھوڑتے ہیں دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں آنسو برساتی ہیں، دل تڑپتا ہے کہ نہ جانے پھر آنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری جتنی خواتین تھیں، سیدہ زینب سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ شربانو سے فرما دیا کہ جانے کا پروگرام ہے۔ اب ادھر بڑی عجیب بات ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں عبداللہ جن کا نام ہے، بعد میں مدینہ پاک چھوڑ کر وہ دمشق میں آباد ہو گئے تھے، اور وہ کانوں سے بہرے تھے، ڈورے سن، اور بہت زور کے بھی اگر بادل گرجتے نا تو حضرت عبداللہ کو بادلوں کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اتنے وہ گہرے قسم کے بہرے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ساتھیوں، ایسی رات 14 ذی قعدہ کی، صبح اپنے بچوں سے بچیوں سے پوچھتے ہیں، رات کو مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچوں نے کہا ابا حضور آپ کو تو بادلوں کی آواز بھی نہیں آتی، کون سی آواز آپ سنتے رہے ہو؟ رو کر عبداللہ کہتے ہیں کچھ عورتوں کی رونے کی آواز تھی، جواب ملا وہ عورتیں عام نہیں تھی، وہ زینب رو رہی تھی، شیربانو رو رہی تھی کہ یا رسول اللہ اب آپ کا مدینہ ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ذات کے لیے چھوڑا، امانت کے لیے چھوڑا، جس امانت کو اس ترتیب کے ساتھ امت تک پہنچایا گیا۔ امام عالی مقام نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، سلام نیاز پیش کیا، اجازت لی، پھر اس کے بعد حسین ماں کی قبر پر گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ حسین کدھر گئے؟ ماں کی اگر زندہ ہے تو ماں کے قدم چومنا اپنے لیے نعمت سمجھو، اور اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو ماں کی قبر کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ رحمت دو عالم نے عورت کے 4 روپ بیان فرمائے، میری بات کو غور سے سنو۔ حضور نے 4 روپ بیان فرمائے، فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے۔ یہ عورت کبھی بیٹی بن کر خدمت کرتی ہے، کبھی بہن بن کر خدمت کرتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کبھی بیوی بن کر خدمت کرتی ہے، اور ان ساری خدمتوں کا صلہ اور بدلہ جب رب سے دیتا ہے نا تو اس کی گود کو اولاد سے آباد کر کے اس کے قدموں کے نیچے رب جنت رکھ دیتا ہے۔ میری بات سمجھے نہیں ہو؟ کبھی یہ عورت بیٹی بن کے خدمت کرتی ہے، وہ خدمتگار ہی ہے، کبھی بہن بن کر خدمت کرتی ہے، خدمتگار ہی ہے، کبھی ماں بن کر، کبھی بیوی بن کر خدمت کرتی ہے، وہ خدمتگار ہی ہے۔ لیکن جب ان ساری خدمتوں کا رب اللہ اسے بدلہ عطا کرتا ہے تو اس کی گود کو آباد فرما کر صاحب اولاد جب اسے بناتا ہے تو کملی والا فرماتا ہے پھر اب بدلہ لے لے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے جنت ڈھونڈنے والو اب تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ کیوں؟ جو 3 دور خدمت کے گزرے تھے اس خدمت کا بدلہ اللہ نے جنت کے رنگ میں عطا فرمایا ہے۔ ماں کا وجود نعمت سمجھو، ماں کے وجود کو اپنے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ سمجھو۔ امام عالی مقام اپنی ماں کی قبر پر گئے، قبر پر جا کر سلام عرض کر کے واضح فرما دیا قبر پر جانا بدعت نہیں، قبر پر جانا شرک نہیں، قبر پر جانا نبی کی سنت ہے، نبی کی آل کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی بھی سنت ہے۔ میں مقصد کے قریب پہنچنے والا ہوں، حضور خود بھی ماں کی قبر پر گئے، یہ بات سننے کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کی ماں تو اندھیرے کی حالت میں دنیا سے چلی گئی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے لوگوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے۔ حدیث سنو، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اجازت لی، ان ازور قبر امی، یا اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ حضور فرماتے ہیں فاذن لی، میرے رب نے مجھے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں جب اجازت ملی تو میں اپنی ماں کی قبر مبارک پر گیا نا، تو حضور فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے رب سے اجازت لی ان استغفر لہا، یا اللہ میں اپنی ماں کی بخشش کی دعا مانگ سکتا ہوں؟ لا یؤذن لی،
حضور فرماتے میرے رب نے کہ نہیں کملی والے گناہگار ہو استغفار اس کے لیے مانگی جاتی ہے جو سیاہکار ہو ارے جس ماں کی گود میں محمد پھیلا ہو جس ماں کی گود میں اللہ کے حبیب آئے ہوں اس کے لیے استغفار کی کیا بات مصطفیٰ کا ہونا ہی سب سے بڑی کوشش کی گئی پر حضور ماں کی قبر پر گئے سبحان اللہ حسین خاتون جنت کی قبر پر گئے اپنی ماں کی قبر پر گئے اس ماں کی قبر پر گئے جس کی شان نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین ماں کی قبر پر گئے سلام عرض کیا پوچھا ماں جان مدینہ چھوڑ رہا ہوں دین کے لیے جا رہا ہوں امانت بچانے کے لیے جا رہا ہوں جو امانت ابو بکر تک پہنچی عمر عثمان اور علی تک پہنچی اسی امانت کو خطرہ پڑ گیا ہے اے اماں جان میں اسی امانت کو بچانے کے لیے سنبھالنے کے لیے جا رہا ہوں اماں جان دعا کرنا نگاہ کرنا قبر سے آواز آئی بیٹا حسین دودھ پلاتے وقت قرآن سناتی رہی ہوں دودھ پلاتے وقت قرآن کی لوریاں دیتی رہی ہوں قرآن کو بھلاؤ گے تو نہیں وعدہ کرتے ہیں اماں جان کائنات کا ستا گواہی دے گا لوگ گھروں میں قرآن پڑھیں گے حسین کربلا میں قرآن پڑھے گا امام اور علماء منبر پہ قرآن پڑھیں گے میں نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھوں گا ہم زیارات کے لیے گئے تھے دمشق کے قریب ایک جگہ ہے رقہ وہاں پر ایک چرچ تھا اب وہ چرچ مسجد بنی آج یا کل کی نہیں 1400 سال ہو گئے کس دن کہ جب یہ کربلا کا قافلہ دمشق جا رہا تھا راستے میں رات آ گئی تو جو چرچ کا پادری تھا اس نے کہا یار مسافروں تمہارے لیے کوئی جگہ نظر تو نہیں آ رہی چلو اسی چرچ میں ہی رات گزار دو سیدہ زینب امام زین العابدین یہ سارا قافلہ اس چرچ میں رات گزارتا ہے اور ایک طاق سا بنا ہوا ہے جس طاق کے اندر حسین کا سر مبارک رکھا گیا رات گزارنے کے لیے اب صبح کا وقت ہے کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تلاوت کے الفاظ کیا ہیں ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اللہ فرماتا ہے اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب 309 سال گزر گئے کھانے پینے کے بغیر رقیم کا واقعہ بڑا عجیب ادھر اصحاب کاف کے واقعے کو عجیب والی آیت پڑی حسین کے سر سے آواز آئی اللہ حسین کے سر سے آواز آئی
اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب سمجھنے والے آج ذرا حسین کے سر کو بھی دے. کبھی کوئی کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھتا ہے, کبھی کوئی جدا سر بھی قرآن پڑھتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہوگا پر حسین کے واقعے سے عجیب نہیں ہو سکتا.